بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے سامنے یہ کاف الف ہے. کاف الف کی پہلی شکل اس کو غور سے دیکھیں. یہ 110 ڈگری پہ گیا ہے، جبکہ یہ پھر 45 پہ آ گیا کاف الف. اب یہ کاف الف ہے، یہ کاف کی ڈنڈی ہے اور اس کو ہم الف شمار کریں گے، یا پھر اتنا سا الف شمار کریں گے، اتنا سا، کیونکہ الف یہاں بھی آ کے اوپر ایک نقطہ اوپر رہتا ہے نا، تو یہاں بھی دیکھیں گے تو ایک نقطہ اوپر، اور یہ پھر کاف کہلاتا ہے. یہ کاف اور یہ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ کی طرف جاتا ہے اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا ہے. یہ دونوں کاف الف ہے. اس کی ڈنڈی الگ ہے اور اس کی ڈنڈی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب یہ جو دوسرا حرف ہے یہ کاف اور با ہے. اگر اس کی ڈنڈی ہٹا دیں تو یہ لام اور با بن جاتا ہے، اور گویا کہ یہ کاف کی تختی بھی ہے اور لام کی تختی بھی ہے. اب آپ کہیں کہ کاف الف میں کاف کی تختی ہے تو کاف الف تو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر لام کی تختی ہے تو لام الف کہاں ہے؟ تو لام الف ہم مفردات میں پڑھ چکے ہیں. لام الف کے دو طریقے ہم نے پڑھے تھے، لام الف جوڑ کے اور لام الف الگ الگ، بڑا اور چھوٹا والا. وہ ہم مفردات والی تختی میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کی لکھنے کی ضرورت یہاں پیش نہیں آئی. اب اس لام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسٹروک دیکھیں آپ، با کی طرح ہوتا ہے، جیسے با سین بناتے ہیں، اس میں یہ والا اسٹروک آپ نے بنایا تھا. فرق یہ ہے کہ اس میں ایک نقطے کا یہ اسٹروک ہے، جبکہ اس میں با اور یہ جو لام ہوتا ہے، لام یا کاف، یہ دو نقطوں کا ہوتا ہے. دو نقطوں سے تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، 2.5 نقطے ہو سکتا ہے، لیکن 1.5 نقطہ یا 1 نقطہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ لام با کی جگہ کچھ اور لگے گا، با وغیرہ اس کی طرح لگے گا. تو لام اور با میں یہی فرق ہوتا ہے. باقی یہ بڑا والا با ہے، تا ہے، سا ہے، نون ہے، کاف تا، کاف جیم. اچھا، یہ دو طرح کے کاف جیم ہیں، ان کو دیکھیے گا. ایک یہ کہ یہ والا اسٹروک بنایا ہم نے، اور اس کے اسٹروک بنانے کے بعد فوراً سے جیم بنا دیا. اسٹروک بنانے کے بعد فوراً جیم بنا دیا. ایک یہ کہ یہ اسٹروک بنایا، پھر دو نقطے ادھر آئے، یہ دیکھیں دو نقطے نا، 1 2، اور پھر جیم بنایا. تو یہ دو طرح کے ہیں، ڈائریکٹ جیم اور یوں بنا کے. اسی طرح میم بھی ڈائریکٹ میم بنے گا اور اس طرف کر کے پھر میم بنے گا. یہ چیز لام دال کاف دال، لام را کاف را، لام سین کاف سین، لام شین کاف شین، لام صاد کاف صاد، یہ لام ضاد، لام طا، لام عین. دو طریقے عین کے، کاف کاف، لام کاف، کاف قاف، لام قاف، لام اور کاف، لام لام، اور یہ کاف لام. کاف لام اس طرح سے لکھیں گے. لام میم میں دیکھیں، ڈائریکٹ میم بنایا، لام سے جوڑا، یا پھر لام کے بعد تھوڑا سا ہم لیفٹ پہ آئے، دو نقطے، اور پھر میم جوڑا. یہ تو نیچے والا میم تھا زلف والا، جبکہ یہ والا میم یہ آپ پہلے ادھر لائیں گے پھر یہ بنائیں گے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ فوراً یوں بنا دیا، تھوڑا سا ادھر لانا پڑتا ہے اور پھر یہ بنانا. کاف نون، لام نون، کاف واو، لام واو. اب یہاں دیکھیں اگر دو نقطوں کا ہم نہ بناتے تو لام واو با واو کی طرح لگتا نا، تو اسی لیے اس کو تھوڑا سا دو نقطوں کا بنانا ضروری ہے. کاف ہا، لام ہا، کاف ہا ہا، لام ہا ہا، لام ہا ہا، کاف یا، لام یا. کاف کے ساتھ بڑی یا اور لام کے ساتھ بڑی یا آتی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کس تختی میں آپ نے بڑی یا لکھی، تو با کے ساتھ آپ نے لکھی تھی، فا کے ساتھ لکھی تھی، اور ایک لام یا اور لام اور کاف کی تختی میں. اسی طرح کاف لام الف، یہ گول والا کاف بنایا اس میں، اور کاف لام الف سیدھا والا بنا دیا. تو یہ بھی کاف لام الف ہے، اس کے اوپر ڈنڈی ڈالیں گے تو یہ کاف بھی ہے، اور ڈنڈی نہیں ہوگی تو یہ لام بھی ہے. لیکن یہ لام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کاف ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لام کی تختی یہاں تک سمجھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں میم کی تختی کی جانب. میم کی تختی کو غور سے سمجھیے گا. ایک تو
اس وجہ سے کہ میم کی تختی کا استعمال بہت زیادہ ہے. جب آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں عربک میں تو میم کا استعمال بہت زیادہ ہے، چاہے وہ میم شروع میں آئے، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے. اب میم کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک میم کی شکل تو وہ ہے جو آپ نے مفرد میں بنائی، کہ مفرد میں بھی اس طرح بنتی ہے، پھر یہ بن کے نیچے آ جاتا ہے میم. لیکن یہ شکل آپ کے لیے نہیں ہے. اب یہ شکل کیسے بنے گی یہ میں آپ کو اس کے بعد قلم سے بتاتا ہوں. پہلے ہم تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیتے ہیں زبانی. اب یہ جو میم ہے، یہ والا میم، پہلا والا میم، اس کو یاد رکھیں کہ یہ میم کے بعد اوپر جانے والے حروف میں بنتا ہے. میم کے بعد یہ اوپر جانے والے حروف کے اندر بنتا ہے، یا پھر میم کے بعد نیچے جانے والے حروف میں بنتا ہے. اس کو یہ یاد رکھیں کہ یہ والا جو پہلا میم ہے یہ میم کے بعد اوپر جانے والے حروف میں یا میم کے بعد نیچے جانے والے حروف میں بنتا ہے. اور یہ جو دوسرا میم ہے یہ کامن ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ بنتا ہے. میم کے بعد اوپر جانے والے حروف ہوں، میم کے ساتھ ساتھ لائن پہ چلنے والے حروف ہوں، تب یہ بنتا ہے. لیکن میم کے بعد نیچے جانے والے حروف میں یہ نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں. میم کے بعد جو فوراً نیچے جا رہے ہیں حروف ان میں یہ نہیں بنتا، مطلب بہت زیادہ نیچے جا رہے ہوں. ویسے تو یہ بھی جا رہا ہے نیچے، یہ بھی نیچے جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوراً بہت زیادہ پورا نیچے چلا گیا، اس کے ساتھ کوئی حرف ٹچ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ تو لائن پہ ہے نا، یہ لائن پہ، تو میم کے بعد یہ لائن پہ چلنے والے حروف کے ساتھ یہ میم استعمال ہوتا ہے. مسئلہ رہ جاتا ہے کہ یہ بنے گا کیسے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کب کب بنتا ہے. اب میم الف کے ساتھ دونوں میم، الف کے ساتھ دونوں میم بن سکتے ہیں، با کے ساتھ دونوں میم بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ میم کے بعد تھوڑا سا با اوپر اٹھ رہا ہے اور میم کے ساتھ با یہ لائن پہ چل رہا ہے. اسی طرح تا کے ساتھ بھی دونوں میم بن سکتے ہیں، کیونکہ تا تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا رہا ہے اور یہاں تا میم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے لائن پر، تو دونوں میم بن سکتے ہیں. لیکن اس میں میم کے بعد کافی نیچے جانے والا حرف ہے تو صرف پہلے میم بنے گا. میم کے بعد اوپر جا رہا ہے حرف، لائن پہ چل رہا ہے، تو دونوں میم بن سکتے ہیں، میم دال میم دال. لیکن میم کے بعد یہ حرف فوراً نیچے جا رہا ہے تو صرف اور صرف پہلا میم بنے گا را میں. یہ یاد رکھنا ہے آپ. میم سین، یہ چونکہ لائن پہ چلنے والے حروف ہیں، ان میں یہی والا میم اچھا لگتا ہے، دوسرا میم. میم شین میں بھی میم صاد، اچھا یہ میم زیادہ استعمال ہوتا ہے. میم صاد، میم ضاد، میم طا، میم عین، میم عین. اب میم عین کے ساتھ دوسرا والا میم بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ میم عین تھوڑی دیر کے لیے اوپر جاتا ہے. میم فا، میم قاف، یہ دوسری شکل ہے سب میں. اور یہاں یہ میم قاف ہے اور میم کے ساتھ چھوٹا کاف. اب میم کے بعد اوپر جا رہا ہے اس لیے یہ میم بنتا ہے. میم کے بعد کاف یا لام، میم کے بعد صرف لام، میم کے بعد میم. دیکھیں نیچے آ رہا ہے تو یہ والا میم بنے گا، نیچے آ رہا ہے تو یہ والا میم بنے گا. میم کے بعد نون میں دونوں شکلیں بن سکتی ہیں. میم کے بعد بڑے والے نون میں یہ والی شکل بنتی ہے. میم واو، دونوں شکلیں بن گئیں. اور میم ہا، اوپر جاتا ہے تو یہ والا میم بنے گا. میم کے بعد ہا نیچے جا رہا ہے، دو چشمی، تو یہ والے میم بن گئے. میم یا، میم لام الف. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے بنے گا، صرف یہ بات رہتی ہے. باقی آپ جب مشق کریں گے، میم کی تختی اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے تو پھر آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی. آخری تختی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دو چشمی ہا کی. یاد رکھیں جس طرح اردو زبان میں ہا جب شروع میں آتا ہے تو وہ جسے ہم بناتے ہیں وہ ہک والا ہا،
وہ ہک والا ہا عربک میں نہیں ہوتا. عربک میں جب بھی شروع میں ہا آئے گا تو دو چشمی ہا ہی آتا ہے، چاہے وہ خط ثلث ہو، چاہے وہ نسخ ہو، چاہے دیوانی ہو، چاہے وہ جلی دیوانی ہو، چاہے وہ رقع ہو یا کوفی ہو. دو چشمی ہا ہی آتا ہے، اور یہ دو چشمی ہا آپ کو مفرد میں بنانا آتا تھا، اس میں آپ لوگوں نے سیکھ لیا تھا. تو اس کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے جو جس میں کوئی مشکل ہو. پوری تختی باقی تختیوں کی طرح ہے. تو اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. بس یہ آپ کا دھیان رہے کہ یہ آپ کا یہ 45 ڈگری پر گرنا چاہیے. ہاں، یہ 45 ڈگری پر. را کے اندر تھوڑا سا کم ہوتا ہے، باقی 45 ہوتا ہے. را کے اندر تھوڑا سا اس کے مقابلے میں سیدھا ہوتا ہے، 30 ڈگری تقریباً. یہاں تک بات تھی تختیوں کو سمجھنے کی. اب ان 3 تختیوں میں جو مشکل حروف ہیں ان کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلے یہ 45 کا زاویہ ہے. ہم کاف الف سیکھ رہے ہیں کیونکہ کاف الف ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. دو نقطوں کا یہ حصہ بنایا. یہ حصہ بنانے کے بعد اس کو فوراً سے اس سے ملایا اور ایک نقطہ اوپر لے گئے. یہ دیکھیں کتنا اوپر لے گیا، ایک نقطہ. اب یہ 45 ڈگری پہ آ رہا ہے اور یہ 110 ڈگری پہ جا رہا ہے. یہ آپ کی لائن ہے اور یہ آپ کی کاف کی ڈنڈی ہے. اس کا رخ الٹے ہاتھ کی جانب ہے، جبکہ دوسرا کاف الف ہے وہ اس کا الٹ. اس میں آپ اس جانب کاف بنائیں گے، یعنی یہ کاف 45 کے رخ پہ. اور یہ کاف اسی طرح دو نقطے بنانے کے بعد اوپر جائیں گے اس کے برابر، اس لائن کے برابر یہاں تک لائے. درمیان میں چاہے آپ 2 نقطوں کا یا 3 نقطوں کا فاصلہ چھوڑ دیں. یہ کاف الف ہے، یوں 45 کے زاویے پہ چلا گیا. یہ کاف کی تختی میں نئی چیز تھی جو آپ کے سامنے لکھ دی گئی. اب کاف اور لام کی تختی چونکہ مشترکہ ہے، ایک جیسی ہے، تو ان میں جو نئی چیز ہے وہ کاف اور لام کی یہ با اور لام کا فرق. اب جو آپ کے سامنے میں نے لکھا، ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا تقریباً 70 ڈگری ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اسٹروک آپ بنا رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں، یہ کتنے نقطوں کا بنے گا؟ لام ایک کاف 2 نقطوں کا. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی حرف جوڑنا ہے، جیسے کہ کاف اور با. اب یہ 2 نقطوں کا لازمی ہو. یہ جو تیسرا نقطہ ہے یہ تو اس اسٹروک کا ہے. لام یا کاف یہ کتنے نقطوں کا ہے؟ یہ 2 نقطوں کا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں، میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں با سین اور لام سین میں، کہ یہ آپ کے سامنے لام سین لکھ دیا گیا. یہاں پر لام 2 نقطوں کا ہے. یہ 110 کے زاویے پہ جا رہا ہے، یہ 45 کے زاویے پہ آ رہا ہے. جبکہ اگر میں باسین لکھتا ہوں
فرق کیا ہے کہ با ایک نقطے کا ہے، یہ ہے با سین اور یہ ہے لام سین یا کاف سین۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم اگلی تختی کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے میم کی تختی۔ ہم نے صرف 2 قسمیں سمجھنی ہے اور ان کی شکل بنانا وہ سمجھنا ہے۔ سیدھا قلم رکھتے ہیں 90 ڈگری پہ میم بنانے کے لیے، اس کے بعد 45 پہ لے آتے ہیں اس کو۔ اور پھر 45 پہ واپس پلٹتے ہیں۔ یہ جو کنارہ تھا اس سے ٹکراتے ہوئے یہ لے کے آتے ہیں۔ جس طرح آپ یہ میم بناتے ہیں مفرد میم، اسی طرح سے یہ پہلا میم بنتا ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ یہ میم کب کب بنتا ہے؟ جب میم کے بعد اوپر جانے والے، زیادہ اوپر جانے والے یا تھوڑا سا اوپر جانے والے حروف بنے، یا پھر میم کے بعد نیچے جانے والے حروف، تب یہ میم بنتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ بنا چکے ہیں۔ بات آتی ہے دوسرے میم کی۔ دوسرا میم کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ نے قلم 90 ڈگری پہ رکھنا ہے اور قلم کو نیچے لانا ہے۔ قلم کو نیچے لانا ہے ایک نقطے کے برابر، ایک نقطے کے برابر قلم کو نیچے لانا ہے، یعنی یہ 45 کا اپوزٹ اینگل کیا ہوتا ہے؟ ون 45 کا جو اپوزٹ جو اینگل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا پڑے گا ڈی میں۔ 90 سے ادھر آپ کر لیں ذرا ہاف، 90 سے 180 کے درمیان، 90 اور 180 کا ہاف 145، نہیں 145۔ اب اس کو آپ 145 پہ، یعنی 145 پہ نیچے لائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب قلم کو دوبارہ اسی کے اوپر سے پھیرنا ہے، بس یہ جو اوپر والی نوک ہے یہ آپ نے نہیں چھپانی۔ میں آپ کو الگ سے دکھاتا ہوں لکھ کے۔ یہ رکھا، ادھر لائے اور واپس اسی کے اوپر سے لائے اور یہ نوک دکھانی آپ کو۔ یعنی پہلا اسٹروک ہے یہ اور دوسرا اسٹروک ہے یہ۔ یہ پہلا اسٹروک۔ ابھی تک آپ لوگوں کو بنانے میں مشکل ہو رہی تھی، اب آسانی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، پھر نیچے لے کے آئے، اسی کے اوپر سے لائے، بس نوک کا اتنا حصہ دکھانا ہے۔
اور پھر آپ کوئی بھی حرف بنائیں، میم کے بعد اوپر جانے والے، میم کے ساتھ ساتھ چلنے والے حروف میں یہ بنتا ہے۔ بس یہ دو قسمیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ جو اسٹروک ہے یہ کیسے بنے گا؟ یہ جو آپ بناتے ہیں نا با یا شین، اب اس میں صرف آپ نے جسٹ یہ ایڈ کرنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات، یعنی پھر تھوڑی سی تفصیل، 90 سے شروع کیا، 145 پہ لائے، قلم ہمارا 90 پر ہی تھا، یہ اینگل 145 کا ہے لیکن یہ اینگل 90 کا ہی ہے، دوبارہ 90 سے ہو کے گھماتے ہوئے اوپر سے یہ لے کے آئے، اور یہ بنانے کے بعد اس کو پتلا کر دیں گے۔ اب کوئی بھی حرف آپ نے جوڑنا ہے، آسان ہے مشکل ہے؟ سارے جوڑ آپ نے پڑھ لیے، یہ آپ سے ابھی میں لکھواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج بہت اہم جو چیز میں نے کروانی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تختیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، ان کے جوڑ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ سے میں نے کچھ مضمون پڑھوانا ہے، خط دیوانی کی کمپوزیشن، اس کے اوپر آتے ہیں اور جو ہم پڑھیں گے اس کی بات ہوگی۔